کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہوتا کیا رہا ہے. شاید ہمیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن چلے اب میں بتاتا ہوں آپ کو. مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو آخری مہینہ تھا جی مئی کا مہینہ, تو اس مہینے کے اندر, مئی کے مہینے کے اندر جو ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس تھا وہ تھا جناب 27.5%, اور پیٹرول کے اوپر سیلز ٹیکس جو تھا وہ تھا 15%. 27.5% ڈیزل پہ اور 15% جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر تھا. اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو اگست کے آخر میں تو قیمتیں کم ہوئی, تقریباً 6.5 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی, 2.5 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی. جب یہ ستمبر کی جو قیمتیں تھیں اگست کے آخر میں, پھر ستمبر کے آخری دن جب اکتوبر کی ریکمنڈیشنز آئیں تو عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا اور اس میں روپے کی قدر کے اندر بھی کمی آئی تھی. تو اس لیے جو اوگرا کی کیلکولیشن کے مطابق ہمارے پاس آیا تو اس میں اضافہ ہونا تھا. اسی وقت قیمتیں بڑھی تھیں, ہم نے بڑا سوچا, ہم نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے یہ ٹیمپری فینومینا ہو تو اس کو فوری طور پر آگے پاس آن نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس ماہ کے اندر کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کیا, اور اس کے لیے ظاہر ہے اگر ہمیں عالمی منڈی میں قیمت بڑھ گئی تھی, ہم نے صارف کی قیمت نہیں بڑھائی تو ہمیں ٹیکس ریٹ کے اندر کمی کرنی پڑی. پھر اگلا مہینہ آ گیا جی, اگلے ماہ کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا. اب وہ اضافہ بھی بہت بڑا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ تقریباً $84-85 کے قریب پہنچ گئی تھی قیمت. تو ہم نے کہا کہ جی یہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا, تو ہم نے آدھی جتنی قیمت بڑھنی چاہیے تھی وہ آدھی صرف بڑھائی, اور پھر ہمیں سیلز ٹیکس کے اندر اور جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کے اندر کمی کرنی پڑی. تو نومبر کے مہینے کے اندر اگر میں موازنہ کروں تو جو 27.5% مئی کے مہینے میں ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس تھا تو وہ نومبر کے مہینے میں 12% رہ گیا تھا, یعنی آدھے سے بھی کم. اور جو 15% مئی میں پیٹرول کے اوپر جی ایس ٹی تھا وہ ہم نے کم کر کے 4.5% کر دیا تھا, یعنی تقریباً 1/4 کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیکس ہوتا ہے جو پیٹرولیم لیوی کے نام سے ہوتا ہے, وہ ڈیزل پہ 10 روپے سے کم کر کے ہم نے 6.51 اور ڈیزل پہ 8, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ڈیزل پہ 8 سے کم کر کے 6.51 اور پیٹرول پہ 10 روپے سے کم کر کے 6.15 کر دیا. یعنی سیلز ٹیکس میں بھی واضح کمی کی اور پی ڈی ایل جو ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کے اندر بھی کمی کی, اور مقصد یہی تھا کہ قیمتیں کیونکہ بڑھ رہی ہیں ابھی, تو بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اندر ٹیکس کم کر کے عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اس میں کمی کی جا سکے اور اس کو پاس آن نہ کیا جائے. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ نومبر کے مہینے کے اندر کم ہونی شروع ہو گئیں. ذرا سا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں بڑی تفصیل میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ماہ ہوتی ہے اور عوام کو حق ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے طے پاتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس ماہ میں, یعنی اگر آج کی میں بات کر لوں تو نومبر کے مہینے میں جو شپ آئی ہیں باہر سے مال لے کے, پیٹرول ڈیزل لے کر آئی ہیں, تو ان کی جو اوسط قیمت بنتی ہے اس مہینے کے جو آئی ہیں ان کی, اس کی بنیاد پہ اگلے مہینے کی قیمت صارف کے لیے قیمت کا تعین کیا جاتا ہے, جو بات بھی منطقی ہے, جو اس مہینے آئے گا وہ اگلے مہینے بکے گا مال. تو پچھلے, اور وہ قیمت جو سیٹ ہوتی ہے وہ اس وقت سیٹ ہوتی ہے جب شپ وہاں سے چلتی ہے. 4 شپس آئیں جی پیٹرول کی نومبر کے مہینے میں, جن میں سے 2 شپس جو ہیں یہ وہ تھیں جن کی قیمت کا تعین جو ہے وہ اکتوبر کے مڈل میں کیا گیا, اکتوبر کے وسط میں کیا گیا, اور یعنی کہ یہ وہ جس وقت پیک پہ تھیں پرائسز, $84 کے قریب اس وقت تیل کی پرائس چل رہی تھی, پیٹرول کی پرائس. سو وہ اس بنیاد کے اوپر سیٹ ہوئے. 2 نومبر کی جو اوائل کے دن تھے ان کی جو پرائس تھی, اوسطاً پرائس جو آئی ہماری وہ $77 آئی. جب نومبر کا مہینہ ختم ہوا ہے تو اس کو $60 کے قریب پرائس ہے, لیکن اس مہینے میں جو پاکستان نے خریدا, کیونکہ وہ اکتوبر سے شپ چلی ہوئی تھی 2 اور 2 جو ہے نومبر کے شروع میں تھی,
تو وہ $77 کی اوسط آئی. تو پوری جو کمی یہ $60 تک کی کمی جو ہے یہ اگر اب قیمتیں یہاں سے یہاں نہ بدلیں تو یہ دسمبر کے مہینے میں اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا. ابھی جو ہے وہ ہمارا ایک نسبتاً کم امپیکٹ آیا ہے. اور یہی صورتحال تک اس کی ڈیزل کی ہے. تقریباً ڈیزل میں بھی 3 شپس آئیں, 2 اکتوبر کی تھیں, 1 نومبر کی تھی. اور اسی طریقے سے جو مجموعی طور پہ جو کمی ہوئی ہے وہ اس جو خرید پہلے ہو چکی ہے اس کے اندر نہیں نظر آتی. یہ سب کر کے اگر میں ٹیکس لیتا, اور جو خبریں بھی چل رہی تھیں کہ اضافہ کر دیا جائے گا قیمت کے اندر, کچھ لوگوں نے کہا کہ کم سے کم وہی قیمت رکھی جائے گی, تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اور بہتری گنجائش پیدا ہوگی, تو ٹیکس میں ہم تھوڑی تو رد و بدل کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم زیادہ تر جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ صارف کو پاس آن کرنا چاہتے. تو $2 پیٹرول کی قیمت میں کمی, $2 ڈیزل کی قیمت میں کمی, $3 کیروسین کی قیمت میں کمی, اور $5 LDO کی قیمت میں ہم کمی کر رہے ہیں. اس کمی کو کرنے کے بعد جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ تقریباً اب وہ جو اس کی اوریجنل سطح تھی 10 اور $8 کی, تقریباً اسی پر آ گیا ہے. اور سیلز ٹیکس ابھی بھی اس تبدیلی کے بعد 8% ہوگا صرف پیٹرول کے اوپر, اور 13% ہوگا, یعنی صرف 1% کا اضافہ ہے ڈیزل کے اندر. تو ابھی بھی جو مئی میں ٹیکس ریٹ تھے اس سے بہت کم اس وقت ریٹس پر ڈیزل آدھے سے بھی کم ہے, اور پیٹرول جو ہے وہ تقریباً آدھا ہے سیلز ٹیکس ریٹس جو ہیں, اور پی ڈی ایل جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے. سو یہ میں نے کہا کہ ذرا میں تفصیل سے بتا دوں اور ابھی تک ہم کہاں پہنچے ہیں اور آگے کیا ہونا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہی کوشش ہم جو کرتے رہتے ہیں. آپ نے تمام ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ سپلیمنٹری فائنانس بل تھا, گیس کی قیمت تھی, بجلی کی قیمت تھی, ہم ہر جگہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اور ریونیو تو لینا ہے, ملک جو ہے وہ بہت بڑے تاریخی خسارے سے گزر رہا ہے, تو وہ خسارہ تو پورا ہونا ہے, تو وہ لینا ہے, لیکن ان سے لیا جائے کہ جو صاحب ثروت ہیں اور جن کے پاس یہ گنجائش موجود ہے. یہ تو تھا جی اس کے معاملات پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کا میں نے آپ کو جو بتا دیا. دوسرا جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا وہ روپے کی قدر ہے. ایکسچینج ریٹ کے اوپر آج موومنٹ ہوئی مارکیٹ کے اندر, انٹر بینک مارکیٹ کے اندر, اور جو روپیہ تقریباً $134 کا انٹر بینک مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ ابھی جمعے کے بعد میں نے جب چیک کیا تھا تو وہ $139 کی سطح پہ تھا. بیچ میں شاید اس سے تھوڑا اوپر بھی گیا تھا, لیکن وہ واپس سیٹل ہو کے کوئی $139 کی سطح کے اوپر آ گیا. اس کے اوپر بھی میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسچینج ریٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے, کیوں روپے کی قدر, کون کرتا ہے روپے کی قدر میں کمی, کیوں ہو رہی ہے وہ کمی, اور اس سے عوام پہ اور معیشت کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو کون یہ کرتا ہے جی. ہمارے نظام کے مطابق یہ اختیار جو ہے مانیٹری پالیسی کا, جو پالیسی ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو سیٹ کرنا اور ایکسچینج ریٹ سیٹ کرنا یہ سینٹرل بینک کا اختیار ہے, اور سینٹرل بینک ہی یہ فیصلے کر رہا ہے. وہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آ کے عوام کا ووٹ نہیں لے کے آئے, تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ, وہ کر کیوں رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ سادہ سی, پچھلا سال جب ختم ہوا تو جیسے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, تو آپ کا $19 ارب کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. یعنی ملک کے اندر ہر شکل کے اندر قرضوں کے علاوہ, قرضے لینے کے علاوہ ہر صورت میں جس طریقے سے پیسہ آتا ہے, یعنی ریمیٹنسز آتی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہیں, ایکسپورٹس آتی ہیں, یہ تمام آمدنی اور جو اخراجات ہیں, یعنی جو ہم نے درآمدات کے پیسے دینے ہیں اور پرانے ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں, کہ $95 ارب تک چلے گئے. آپ نے 8 سے 10 بلین ڈالر کے درمیان, ایگزیکٹ مجھے نمبر نہیں ہے, لیکن 8 اور 10 کے درمیان ارب ڈالر کے درمیان اضافہ ہوا آپ کے بیرونی قرضوں میں. اور اس کے باوجود آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ تیزی سے گر رہے تھے. سادہ سی بات ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ طریقہ کار ہے. ڈالر کی مانگ زیادہ ہے, طلب زیادہ ہے, سپلائی کم ہو رہی ہے, تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر, روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی,
یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے، اور یہی ریاست کرتی رہی، ڈالر دیتے رہے. کب تک دیں گے؟ اور اس کی قیمت، یہ جو دے رہے ہیں، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو آپ نے وہ دیکھا کہ ایکسچینج جو ریزروز ہیں وہ گر کے 8 بلین کیا اس سے بھی نیچے چلے گئے تھے، $7 بلین کے اوپر چلے گئے. اب جو ہے وہ فیصلہ سازوں کے سامنے راستہ کیا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اچھا اس کے اوپر بھی جائیں، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب آپ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے، اس لیے نہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی تھی، آپ کی معیشت کی پیداواری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے نہیں، مصنوعی طریقے سے یہ ڈالر خرید کے اسٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرتا رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے صارف کے لیے سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو افراط زیادہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن باہر ڈالر کی آپ نے روپے کی قدر روک کے رکھی ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے سبزیاں ہم باہر سے منگا رہے ہیں، ہمارے پاس گندم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کہ جی جب تک سبسڈی نہیں دیں گے تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. ہماری چینی زیادہ پیدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی چینی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی جب تک سبسڈی نہیں دیں گے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ گندم کی قیمت جو آپ کی ہے، جو قیمت ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہے، چینی کی قیمت وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہے. جوتے بننے پاکستان میں بند ہو گئے، وہ باٹا سروس جو ہے ان کے بھی میرے خیال میں اب شاید ہی کوئی جہاں پہ جوتے بنتے ہو، سارے باہر سے آنے شروع ہو گئے. ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی جو ہے وہ یہ مصنوعی جو روپے کی قدر ہے. آپ نے پیسہ استعمال کیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا اور سبسڈی دی غیر ملکی تاجر صنعتکار کو، اور اپنی آپ نے صنعتکار کے اوپر اور کسان کے اوپر ٹیکس لگا دیا. یہ مصنوعی اپنی روپے کی قدر زیادہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس کا بالکل وہی اثر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ صنعت کے اوپر، اپنی زراعت کے اوپر ٹیکس لگا دیں اور غیر ملکیوں کو آپ سبسڈی دینا شروع کر دیں. اچھا اس سے دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ باہر کی چیزوں کی جو اسراف کی چیزیں اشیاء ہیں ان کو سبسڈائز کر دیتے ہیں تو ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے. تو آپ اسراف کو جو ہے وہ سبسڈائز کر رہے ہیں بجائے کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ انکریج ہو. اسراف جو ہے اس کے اندر اس کو اٹریکٹیو کر رہے ہیں اور سبسڈی دے کے کر رہے ہیں. اور وہ سبسڈی ہے کس شکل میں؟ وہ فارن ایکسچینج جو ریزروز ادھر سے قرضے لیتے جا رہے ہیں، اور وہی قرضے پھر آپ استعمال کر رہے ہیں روپے کی قدر مینٹین کرنے کے لیے. اور یہ ابھی تک بھی ایک حد تک ہو رہا ہے. حل کیا ہے اس کا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ حل یہ ہے کہ آپ نے جب تک بنیادیں مضبوط نہیں کی، جب تک آپ کا کسان غیر ملکی کسان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک آپ کی صنعت غیر ملکی صنعت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ جو ڈالر کی جو طلب ہے اور اس کی جو سپلائی ہے اس کے اندر یہ گیپ رہے گا، اور یہ پریشر آپ کے پر پڑتا رہے گا، اور اس کی قیمت آپ ایک یا دوسری شکل میں ادا کرتے رہیں گے. اسی لیے کل جو وزیر اعظم نے بھی تقریر کی تھی تو انہوں نے جو خاص طور پہ کہا تھا کہ ہم نے کیا مشن بنانا ہے، ہم نے باہر سے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان سے جو ریمیٹنس لے کے آنی ہے اس کے اندر جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو مضبوط کرنا ہے، زراعت کی بھی صنعت کی بھی ہم نے اس کو کرنا ہے. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. ہم یہ صرف ڈالر ایکسپورٹ کمانے کے لیے نہیں، ایکسپورٹ کمانا کیوں چاہتے ہیں؟ پچھلے 4 سال میں ہوا کیا ہے؟ ایکسپورٹ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے. فیصل آباد میں 5 لاکھ مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا. فیکٹریاں لوہے کے دام بکی ہیں. آپ نے اپنی جو روزگار ہے اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا، اس کو ہم نے باہر والے ملکوں کو دے دیا. ان لوگوں کے لوگ جو ہیں مزدور، ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، اور وہ نوکریوں سے اپنی اشیاء جو پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کنزیومر جو ہے وہ یہاں استعمال کر رہا ہے، اور آپ کی جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے ایک عجیب و غریب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ دنیا میں کوئی ایسا دیکھنے میں کم آتا ہے کہ پاکستان جو ایک غیر ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کے اندر مینوفیکچرنگ کی شرح جو ہے وہ معیشت کے اندر گرنی شروع ہو گئی. یہ انہونی چیز ہے، پہلے ہی اتنی کم سدا تھی اور ہم گرنی شروع ہو گئی. ان سب بنیادی چیزوں کو حل کرنے کے لیے کل ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ کس طریقے سے پالیسیز آگے بن گئی ہیں، ایکسپورٹس کو کس طریقے سے کھڑا کرنا ہے، ٹریڈ پالیسی تجارتی پالیسی کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہے،
ٹیکس پالیسی کے نظام کے اندر کیا تبدیلی لے کر آنی ہے, کس طریقے سے ہم نے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے ہیں, ہم نے ان شعبوں کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے, تعلیم ہے, ہنر ہے, وہ تمام فیسلٹیز ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی کے اوپر مثبت اثر پڑتا ہے, تاکہ مستقل بنیاد پہ, ورنہ دوسرا سلوشن جو ہے وہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے. وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ پرانے والا طریقہ کار استعمال کرتے رہو, ملک جو ہے اس سے ساری دنیا ایک ایک کر کے آگے نکلتی جائے. میرے خیال میں افغانستان کے علاوہ کوئی 2-4 ہی ملک بچے ہوں گے دنیا میں. بنگلہ دیش ہم سے کہاں آگے چلا گیا, وہ سمجھنے والی بات ہے وہ کیوں چلا گیا, وہ انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے چلا گیا. اور نتیجتاً ہم کہاں ہوتے ہیں, ہر 4 اور 5 سال کے بعد ہم بیٹھے ہوتے ہیں IMF کے پاس. 19 ہم پچھلے 70 سال کے اندر کر چکے ہیں پروگرام, پچھلے 30 سال کے اندر 12 پروگرام کر سکتے ہیں, دوبارہ ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مشکل صورتحال ہے جس کے علاج کا اثر یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فوری طور پر اثر ہوتا ہے, جو جس طریقے سے روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, اس کا منفی اثر ہوتا ہے. اشیاء مہنگی ہوتی ہیں, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے دوررس نتائج جو ہیں, اگر باقی ساری پالیسیاں بھی ساتھ ہوں, اگر آپ صرف یہی کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. اگر باقی ساری پالیسیاں جن کا میں نے ذکر کیا, اگر وہ بھی جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, تمام پالیسیز الائن کر رہے ہیں, اور میں خسرو بختیار سے اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا آپ کو اس کو تفصیل میں بھی لے کر جائیں, وہ تمام پالیسیاں ایک صحیح ایکسچینج ریٹ کو مینیج کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں, جب ہم ان کی ان پٹ کاسٹ کم کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے کی, گیس سستی کی, بجلی سستی کی, ری فنڈز, حماد اظہر صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے, انہوں نے پچھلے مہینے 8.5 ارب کے نکالے, لیکن اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے حماد, آپ نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے. ہم فنڈنگ بھی ارینج کر رہے ہیں, وہ بے معجل والا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد ہو جائے گا, ہمارے پاس ایڈیشنل فنڈنگ بھی آ جائے گی, اور ہم نے جو ہے یہ ریفنڈز کو ایکسیلریٹ کرنا ہے. یہ ان کو کرنا ہے, زراعت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور اس طریقے سے یہ جو وقتی طور پہ منفی اثر ہے, اس کے فوائد آپ کو جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل شروع کے آخر میں صرف کہوں گا کہ جو ابھی تک کام ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ کو مثبت آثار نظر آنے شروع ہو گئے. ناکافی ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی تھی اس بات کے اوپر کہ میرا $2 ارب کا ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, اور وہ کم ہو کے $1 ارب سے تھوڑا سا زیادہ ہے, تقریباً آدھا ہو گیا ہے, تو اس پہ تالیاں بجنی شروع ہو گئی تھی. میں نے کہا ابھی تالیاں نہ بجاؤ, ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کم سے کم سمت نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, ہماری امپورٹس جو ہیں اس کے اندر کمی ہوئی ہے. انویسٹمنٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں, ایکسون موبل آ کے وہ آفس کھل گیا یہاں پہ, پاک سزوکی $450 ملین انویسٹمنٹ کی بات کری ہے, آج لانچ سرمنی ہے JW فوٹون کی, وہ $150 سے $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کل اخبار کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کوکا کولا اور پیپسی جو ہیں وہ بڑی انویسٹمنٹس کی, تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ اگلے 3-4 سال میں بات کریں. سو یہ انویسٹمنٹ اسی طریقے سے ملیشیا میں, چائنا میں, UAE میں, سعودی عربیہ میں جا کے گئے, ان کے بھی جو سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں, آپ کو بات چیت چل رہی ہے, ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ہے, آپ کو بڑی بڑی انویسٹمنٹ ان ممالک سے بھی جو ہے وہ بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی. سو انویسٹمنٹ فروغ دینا, باہر سے بیرون ملک پاکستانیوں کو جو پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, ایکسپورٹس کو بڑھانا, امپورٹس کو کم کرنا, حوالہ ہنڈی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن ابھی اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے, لوگوں کو سمجھ میں اور زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا. آخری چیز میں ایک چیز صرف بتانا بھول گیا تھا, اور میں اس پہ ختم کرتا ہوں, پھر میں خسرو سے ریکویسٹ کروں گا. آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو مصنوعی طریقے سے آپ روپے کو کنٹرول کر لیں, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہو نا, تو پھر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یار یہ چلو اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن اس میں اچھائیاں بھی ہیں. لیکن یہ میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتے ہوئے ایک صورتحال یہاں پر آ گئی تھی کہ ان کو اس پالیسی کو چھوڑنا پڑا. دسمبر 2007 میں $105 کا ڈالر تھا, 105 2017 ہاں 2017 کے دسمبر میں $105 کا ڈالر تھا. جس وقت الیکشن ہوا اس کے 6-7 ماہ بعد تو $128 کا ڈالر تھا. $23 کی 7 ماہ کے اندر روپے کی قدر میں کمی آ چکی تھی.
کیونکہ یہ مصنوعی کام زیادہ چلتا نہیں ہے، جتنی آپ دیر تک چلائیں گے اتنی بری طریقے سے وہ پھٹتا ہے، اور وہی ہم نے دیکھا. تو میں اس کے اوپر اپنی بات کا اختتام کروں گا، اور میں خسرو سے ریکویسٹ کروں گا پلاننگ منسٹر سے کہ یہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہم آگے پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو وہ مستقبل میں کیا بڑی بڑی چیزیں ہیں، خاص طور پہ سی پیک جس کو استعمال کر کے آگے لے کے جانا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنانس منسٹر کی